میں انگریزوں کے دور اقتدار میں محکمہ پولیس کا ایک انسپکٹر۔ یہ کہانی سراغ رسانی کی حیران کن رویداد ہے، جس میں دو دن کے وقفے سے 3 قتل ہو گئے تو میرا سر چکرا گیا۔ کہانی کی طرف مزید بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی جاسوسی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ عیش کی نئی لائن بنا رہا تھا کہ صبح کے وقت ایک شاہ جی، نمبردار اور 2 اور آدمی تھانے میں آئے۔ انہوں نے رپورٹ درج کرائی کہ شاہ جی کا بیٹا، جس کی عمر 22-23 سال تھی، کھیتوں میں مرا پڑا ہے۔ وہ سب بہت ڈرے ہوئے تھے۔ پہلے قدیر مرا، 2 روز بعد رحمت مر گیا اور اس کے 2 روز بعد شاہ جی کا بیٹا مر گیا۔ ایک آدمی نے ہاتھ جوڑ کر روحان سی آواز میں کہا، حضور، یہ کوئی شرشرہ معلوم ہوتا ہے، ورنہ ان شاہ جی بادشاہوں کی اولاد پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ شاہ سے اور اس جیسے ہر اس شاہ سے نفرت ہے۔ اس کی ایک وجہ تو میری تعلیم ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنی حقیقتیں میں نے دیکھی ہے یا پولیس انسپکٹر دیکھا کرتے ہیں، ان کے سامنے شاہوں اور پیروں کے تعویذ اور کالے جادو محض فراڈ ہے۔ لوگ بیچارے ان پڑھ اور توہم پرست ہوتے ہیں، ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اب یہ شاہ جی اپنے بیٹے کے قتل کی رپورٹ درج کرانے آیا تو میں نے بے اختیار اسے کہا، شاہ صاحب، آپ تو زمین اور آسمان کا حال جانتے ہیں، جن اور چڑیلے آپ کے قبضے میں ہیں، اپنے بیٹے کے قاتل کے متعلق آپ کچھ نہیں جانتے؟ چونکہ شاہ کے ساتھ نمبردار اور گاؤں کے 2 آدمی تھے، اس لیے ان پر روب جمانے کے لیے اس نے غصے میں جھوم کر کہا، اگر میرے بیٹے کا قاتل کوئی جن ہوا یا کوئی چڑیل ہوئی تو دیکھنا چودھری، دنیا کے سامنے ان کے سارے خاندان کو جلا دوں گا۔ میں نے اس دوران قدیر کی بیوی کو آزاد رکھا، ان کے گھر نہ خود گیا نہ کسی کو بلایا۔ مجھے اب شاہ کے بیٹے کی موت کی اطلاع ملی تو میں ان کے ساتھ موقع واردات پر پہنچا۔ شاہ کا مکان قدیر کے گاؤں سے کوئی 2.5-3 فرلانگ دور تھا۔ مکان کے آگے اس نے باغیچہ بنا رکھا تھا۔ جناب بڑی شان سے الگ تلگ جاگیر میں رہتے تھے۔ اس کے مکان اور قدیر کے گاؤں کے درمیان کھیت اور درخت تھے۔ اس کے بیٹے کی لاش ان کھیتوں میں پڑی تھی۔ رات کے پچھلے پہر آندھی چلی اور تھوڑی سی بارش بھی ہوئی تھی، جن سے یہ نقصان ہوا کہ پورے ضائع ہو گئے تھے۔ لاش ایک میٹ پر پڑی تھی، منہ کھلا ہوا تھا، زبان باہر آئی ہوئی تھی، آنکھوں کے ڈیلے باہر آئے ہوئے تھے، مٹھیاں پھینچی ہوئی تھی اور وہ پیٹ کے بل پڑا ہوا تھا۔ میں نے گردن کو غور سے دیکھا، اس کا گلا ہاتھوں سے گوندا گیا تھا۔ میں نے سب کو وہاں سے دور چلے جانے کو کہا۔ میرا اپنا ایک طریقہ کار تھا۔ موقع واردات سے بعض اوقات کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جو دوسروں کو نظر بھی نہیں آتی، اور اگر آ بھی جائے تو شہری اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ پولیس کے لیے ایسی چیزیں بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ ایسی چیزیں تماشائیوں کی نظر سے اوجھل ہی رکھی جائے تو زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تماشائیوں میں قاتل بھی موجود ہو، اس لیے میں نے سب کو دور چلے جانے کو کہا اور خود لاش کے ارد گرد کی زمین دیکھنے لگا۔ کوئی کرہ صاف تو نہیں تھا، لیکن زمین صاف بتا رہی تھی کہ یہاں قاتل اور مقتول میں خاصی دھینگا مشتی ہوئی تھی، اور مقتول قاتل کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر مرا ہے۔ سورج نکل آیا تھا، زمین پہ کوئی چیز دھوپ میں چمکی۔ میں نے بیٹھ کر دیکھا، یہ چھوٹا سا ایک موتی تھا جو عورتوں کے کانوں میں ڈالنے والے کانٹوں میں لگا ہوتا ہے، یہ زیور میں جڑا ہوتا ہے۔ میں نے یہ موتی یا اسے آپ ننگ کہہ لیں اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ کام کی ایک چیز اور مل گئی، مقتول کی مٹھیاں بند تھی، دونوں مٹھیوں میں کسی عورت کے لمبے لمبے بال تھے۔ ایک مٹھی میں 3 بال تھے اور دوسرے میں 5۔ کچھ بال بہت لمبے تھے اور کچھ ٹوٹے ہوئے، یہ مٹھیوں میں تھے اور انگلیوں کے درمیان سے باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ میں نے بال مٹھیوں میں سے نکال لیے، انہیں اپنی انگلی پر لپیٹ کر گچھا بنایا اور جیب میں ڈال لیا۔ وہاں کے 3 آدمیوں کے ابتدائی اور رسمی بیان قلم بند کیے، انگوٹھے لگوائے اور لاش چارپائی پر ڈلوا کر سول اسپتال بھیج دیا۔ ایک کانسٹیبل ساتھ بھیج دیا اور میں خود شاہ کے ڈیرے پر چلا گیا۔ اسے الگ بٹھا کر پوچھا کہ اسے کسی پر شک ہے۔ اس نے ایک پیر کا نام لیا جو وہاں سے 3 میل دور رہتا تھا۔ کہنے لگا، وہ میری شہرت اور میری کرامات سے جلتا ہے، مجھے اس پر شک ہے، اسے تانے بلا کر پھینٹی چڑھاؤ۔ میں نے اسے طنزیہ لہجے میں کہا، کوئی اور بات کرو شاہ صاحب، اپنے بیٹے کے قتل کی باتیں کرو، کاروباری حسد کی باتیں چھوڑو۔ میں جو پوچھتا ہوں وہ صاف صاف بتا دو، رات کو آپ کے ہاں کون کون سی عورت آئی تھی؟ اس نے آنکھیں بند کر کے اور اپنے اوپر وجد طاری کر کے کہا، یہاں تو ساری دنیا آتی ہے۔ میں نے ذرا رعب سے پوچھا،
میں پوچھتا ہوں عورت کون کون سی آئی تھی، مگر وہ اپنے آپ کو دیہاتیوں کا روحانی بادشاہ بلکہ خدا سمجھتا تھا۔ اس نے روب کے جواب میں روب سے مجھ سے پوچھا، تم مجھ سے ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہو؟ عورت کوئی بھی آئی ہو، تمہیں اس سے کیا؟ تم تفتیش کر کے بتاؤ کہ میرے بیٹے کو کس نے قتل کیا ہے۔ میں نے غصہ پی کر اطمینان سے کہا، تمہارے بیٹے کو ایک عورت نے قتل کیا ہے۔ میں نے اپنا اصول بنا رکھا تھا کہ کوئی مجھے گالی بھی دے تو میں غصہ پی جایا کرتا تھا۔ اکثر تانے دار خود سر قسم کے گواہوں اور ملزموں پر تشدد شروع کر دیتے ہیں اور تفتیش سے توجہ ہٹا کر لوگوں پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تانے دار ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تفتیش میں کوئی تعاون نہیں کرتا۔ میں نے شاہ کا روب پی لیا اور کہا، تمہارے بیٹے کو ایک عورت نے قتل کیا ہے۔ اس نے پوچھا، کون ہے وہ؟ میں نے کہا، جس پر جناب کی بھی نظر کرم تھی اور جناب کے بیٹے کی بھی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں کچھ بولنے لگا تو میں نے ذرا دبدبے سے کہا، دیکھو شاہ، میں چاہوں تو تمہیں اپنے بیٹے کے قتل کے شبے میں باندھ سکتا ہوں۔ ایک جوان آدمی قتل ہو گیا ہے، یہ تمہارا نہیں، گورنمنٹ کا کیس ہے۔ میں نے اسے آپ کہنا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، تمہارے بیٹے کے قتل کا باعث تمہارے گھر میں تھا اور وہ تمہاری نظر میں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، تمہارے ڈیرے میں جو عورتیں یا جو جوان لڑکیاں آتی ہیں اور جن کو تم خراب کرتے رہتے ہو، ان میں سے کوئی ایسی ہے جن کے متعلق تم یہ کہہ سکو کہ اخلاق کی بہت پکی ہے؟ اس نے ذرا دبی انداز میں کہا، تم مجھ پر غلط الزام نہ لگاؤ۔ اس کا روب مر گیا تھا، لیکن وہ یہ تسلیم کرنے پر راضی نہیں تھا کہ وہ عورتوں کو خراب کرتا ہے۔ میرے دماغ میں یہ خیال آیا تھا کہ شاہ کے بیٹے نے کسی عورت پر ہاتھ ڈالا ہے اور اس عورت نے اسے ختم کر دیا ہے۔ اس کی مٹھی میں عورت کے بال اور لاش کے قریب کانٹے کا موتی بتا رہا تھا کہ قاتل عورت ہے۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔